میری بہنوں، آج کتنی نمازیں ہم اپنی نیند، سستی، آرام، کام کاج، مختلف مصروفیات اور بے شمار بہانوں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتی ہوں۔ یہ مسند احمد میں صحیح روایت ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاح یوم القیامہ، جس نے نماز کی حفاظت کی تو نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور، برہان اور نجات کا سبب ہوگی۔ جانتی ہیں نا نور، جب ہر طرف اندھیرا ہو، خوف ہو، تو یہ امن، روشنی، چراغ، اور دوسری طرف برہان یعنی نگہبان، نگران، اس کا خیال رکھنے والی، اس کو محفوظ کرنے والی، اس کو بچانے والی، نجات بھی، ہر خوف، بد امنی، پریشانی سے بچانے والی ساتھی ہوگی۔ کیا ایسے ساتھی کو کبھی مایوس کرنا چاہیے، کبھی چھوڑنا چاہیے؟ تو کیوں ہم کبھی کسی اور کو کمپنی دیتے ہوئے، کبھی کسی اپنے کو، کبھی کسی جاننے والے کو، اور کبھی بے جان کو، موبائل کو، جن کو جانتے بھی نہیں ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے، ان کو سنتے ہوئے، ان کے ساتھ چٹ چیٹ کرتے ہوئے نماز جیسے ساتھی کو ہم چھوڑ دیں کہ جس نے وہاں کام آنا ہے جہاں اور کوئی نہیں ہوگا، اپنے منہ موڑ جائیں گے، قریبی چھوڑ جائیں گے، وہاں یہ نور بھی ہوگی، برہان بھی ہوگی، نجات بھی ہوگی۔ اور جس نے اس کی حفاظت نہ کی، لم تکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجاح، نہ یہ اس کے لیے نور ہوگی، نہ برہان ہوگی، نہ نجات ہوگی، اس کا اپوزٹ ہو جائے گی۔ اور قیامت کے دن نماز چھوڑنے والا فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ کون کون سے دور میں کون سا بدبخت اور بعد میں آنے والے جو ان جیسے کام کرنے والے ہیں، نمازیں چھوڑنے والے ہیں، وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ نماز چھوڑنے والا فرعون کے ساتھ کیوں؟ ایک نماز کو ہی چھوڑنے والا قارون کے ساتھ کیوں؟ صرف نماز کو چھوڑنے والا حامان کے ساتھ کیوں؟ نماز ہی تو چھوڑی، ابی بن خلف کے ساتھ کیوں؟ فرعون، حامان، قارون، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا، موسیٰ علیہ السلام سے بغاوت کی۔ ایک نماز چھوڑنے والا انجام میں ان کے ساتھ ہے۔ آپ سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہے۔ حالانکہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جتلایا، موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ بھی نہیں کیا، مقابلہ تو دور کی بات ان کے دور میں بھی نہیں ہے۔ آج والا، بہت بعد والا، انبیاء، اولیاء کی بڑی تکریم بھی کرتا ہے، اپنے لحاظ سے دل میں بڑی ادب، عزت بھی ہے، لیکن انجام میں صرف نماز چھوڑنے کی وجہ سے وہ فرعون، حامان، قارون اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے والا ابی بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کیسے ہو گیا؟ اس میں بڑی گہرائی ہے۔ فرعون نے، حامان نے، قارون نے کیوں موسیٰ علیہ السلام کی بغاوت کی تھی؟ مال کی وجہ سے، بادشاہت کی وجہ سے، وزارت کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے، دولت بڑھانے کے چکر میں۔ تو آج جو بھی جاب، ملازمت، عہدہ، سیٹ، کرسی، بادشاہت، وزارت، اس میں اتنا غرق ہوتا ہے کہ نمازوں کا خیال نہیں رکھتا، تو وہ آٹومیٹیکلی فرعون، حامان، قارون کے ساتھ ہے۔ جس نے نماز کو وزارت اور نوکری کی وجہ سے چھوڑا، وہ قیامت کے دن حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ بھی وزیر تھا فرعون کا۔ جس نے نماز کو مال کی محبت، شہوت اور نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے چھوڑ دیا، کاروباری میٹنگز، جم، جاب، لگژری لائف سٹائل، وہ قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جسے اللہ نے بہت زیادہ مال سے نوازا تھا، لیکن اس نے تکبر اور نافرمانی اور دولت سمیٹنے اور اترانے اور شو آف میں ہی نمازوں کو ضائع کر دیا، رب کی نافرمانی کی، تکبر کیا۔ تو جو لائف سٹائل کو مینٹین کرنے میں، بزنس میٹنگ، شو آف، سو کالڈ لائف سٹائل، اس میں نمازوں کو چھوڑتا ہے، وہ روز قیامت اسی کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ قارون کے مشابہ ہوگا۔ اور جس نے نماز کو تجارت، خرید و فروخت، دنیا کی کمائی کی وجہ سے ترک کیا، وہ ابی بن خلف کے مشابہ ہوگا۔ یہ مکہ کا بہت بڑا تاجر تھا، بزنس مین تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دین کی جڑ اسلام ہے، نماز اس کا ستون ہے، اور اس کی ریڑھ کی ہڈی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ہماری جڑ کا کیا حال ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، دائرہ اسلام میں ہیں، اور ستون ہمارا کتنا مضبوط ہے؟ نمازیں ہماری کہاں ہیں، کیسی ہیں؟
اور ریڑھ کی ہڈی، باقی ہر کام میں جہد ہے، صرف اللہ کی راہ میں ہی جہاد نہیں ہے۔ ہر کام میں محنت کرتے ہیں، بس اللہ کی راہ کا ہی خیال نہیں ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَآهُ اسْتَغْنَىٰ، سچ مچ انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، یعنی جب اسے کوئی دکھ، تکلیف، کمی، نقصان، بیماری، پریشانی نہیں ہوتی تو بس وہ اپنی ہی دنیا میں، اپنی زندگی میں، ساز و سامان میں مگن رہتا ہے۔ انہی عورتیں ہیں جو اچھی خاصی پہلے نماز کی پابند ہوتی ہیں، ذکر و اذکار، وظائف، لیکن شادی ہوئی کچھ دوری، اور پھر بچہ ہوا تو مکمل ہی دوری ہو گئی۔ اللہ کی نعمتیں ہیں، اچھا ساتھی، مال، اولاد، جیسے فراوانی ملتی ہے، خوشحالی آتی ہے، ہماری زندگی میں لاپرواہی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ رب کی نافرمانی